سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت ثاقب علی نوری کا بیان رہے گا قرآن پاک کے حوالے سے۔ قرآن پاک کی عظمتیں کیا ہیں اور قرآن پاک ماہ رمضان میں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، پورا بیان ضرور سنیں، بہت فائدہ ہوگا۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ دیکھ لو اپنے دل کی حالت میں، نہیں کہتا، جھانک لو اپنے دل کے اندر۔ میں ابھی مغرب بعد ایک تربیتی نشریت سے حاضر ہو رہا ہوں، مغرب بعد تربیتی نشریت، پھر ایک پروگرام، تیسرے پروگرام میں حاضر ہوں۔ میں نے یہی بتایا کیوں کامیاب نہیں ہے آج کا مسلمان۔ وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے نسخے پر عمل نہیں کر رہا۔ قد افلح من تزکا، یہ پورا کالا بن چکا ہے ہی نہیں کچھ اس کے اندر الا ماشاءاللہ۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہمارا دین سے تعلق اتنا کمزور ہو گیا کہ کچھ بھی دین کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں، اور نہ جاننا یہ تو ایک جرم ہوا، اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ دین سیکھنے کا جذبہ بھی نہیں، اور اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ جانتے کچھ بھی نہیں اور دین میں انٹرفیئر کرتے ہیں۔ جیسے ابھی چاند کا مسئلہ ہوگا نا، نہ جاننے والے کہہ رہے مولانا اس نے کر لیا، آپ منع کر رہے ہو۔ جو استنجا کے طریقے سے واقف نہیں ہے وہ مسئلے بتانے نکل پڑتا ہے، کیا کریں آپ بتائیے، یہ حال ہو چکا ہے۔ خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا، قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ 12 مہینے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی، تب سے اللہ نے 12 مہینے مقرر فرمائے، لیکن 12 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے کا نام بھی صراحت کے ساتھ قرآن میں موجود نہیں۔ اگر کسی مہینے کا نام صراحت کے ساتھ قرآن میں موجود ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک ہے، یہ نام قرآن کے اندر آیا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس ماہ مبارک کا نام رمضان کیوں رکھا گیا؟ تو اس کے معنی ہوتا ہے تپش کے، حرارت کے، شدید حرارت۔ باہر کی حرارت نہ بھی ہو تو اندر کی حرارت اتنی ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جگر جلتا ہے اس کے اندر، بھوک اور پیاس کی وجہ سے جگر جلتا ہے، یوں ہی گناہ تھوڑی معاف ہوتے ہیں، یہ جلنے کی وجہ سے گناہ جل جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ افطار کے وقت آدمی ٹوٹ پڑتا ہے پانی کے اوپر، جلدی جلدی 2 4 5 10 گلاس پی لیتا ہے، شربت پی لیتا ہے، اس لیے کہ اندر جو جلن تھی اس کی ٹھنڈک پانی سے اسے نصیب ہوتی ہے۔ تو ماہ رمضان یہ گناہوں کو جلانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ عز و جل نے قرآن مقدس نازل فرمایا ہے۔ قربان جائیے، جس مہینے کا انتخاب اللہ نے نزول قرآن کے لیے فرمایا وہ مہینہ کوئی اور نہیں، وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہونے والا مہینہ ہے، وہ عظیم مہینہ ہے۔ اب نزول کے اعتبار سے ہمارے علماء تشریف فرما ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مقدس جو نازل ہوا وہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ نزول کے سلسلے میں آپ کو بتا دوں، قرآن مقدس میں 2 صیغے آئے ہیں، انزل انزل، نزل نزل۔ جہاں انزل آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یک بار ہی نازل کرنا، تو یک بار ہی پورا قرآن جو اللہ نے نازل فرمایا لوح محفوظ سے آسمان اول پر، وہ پورا قرآن اللہ نے ماہ رمضان میں نازل فرمایا، اور پھر جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی، ماحول ہوتا گیا، اس موقع پر اللہ عز و جل نے 23 سال کے اندر تھوڑا 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 قرآن اللہ عز و جل نے نازل فرمایا حسب ضرورت۔ تو اس کے لیے اللہ عز و جل نے نزل نزل کا لفظ قرآن مقدس میں بیان فرمایا۔
اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ 23 سال کی مدت میں جو قرآن نازل ہوا تو رمضان ہی میں نازل نہیں ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر وہ کسی بھی مہینے میں، اس کو آپ الاتقان کتاب علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے، اس کتاب میں دیکھیں گے تو ابھی تک تو آپ کو یہی معلوم ہے کہ یہ سورہ مکیہ ہے، یہ سورہ مدنیہ ہے، لیکن انہوں نے اس میں وضاحت کی ہے، لیالی، نہاری، یہ سب آیتوں کا ذکر کیا ہے کہ رات میں کون سی آیتیں نازل ہوئی، دن میں کون سی آیتیں نازل ہوئی، سفر میں کون سی آیتیں نازل ہوئی، اس کی پوری وضاحت انہوں نے فرمائی ہے۔ اب اس کے بعد اس قرآن کو نازل کرنے کے مقصد کو اللہ نے بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت ہے، یہ راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ جس قوم کے پاس ایسی کتاب ہو جو راستہ دکھانے والی ہے، وہ قوم آج بھٹک رہی ہے۔ اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ہمیں کوئی سجائی نہیں دیتا، ہم کیا کریں؟ آپ قرآن سے رجوع کریں۔ یہ کتاب اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ خود مولا نے اس کتاب کی شان بیان فرمائی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ کتاب سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ یہ اتنی عظمت والی کتاب، لیکن راستہ ہم تلاش کرتے ہیں سیریل سے، سینما سے، آوارہ لوگوں سے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں راستہ نہیں ملتا۔ کبھی قرآن سے بھی آپ نے راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی؟ بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، ہر رکعت کے اندر ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، اور یہ بھی پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لیکن عالم یہ ہے کہ نماز میں تو اللہ سے ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں، اور مغضوب اور ضال کے راستے پر چلنے سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، اور باہر نکل کر انہی کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے کیا، یہ بھی نہیں معلوم۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، کبھی کبھی کچھ کڑوی باتیں کہنے کی عادت ہے، لیکن کیا کروں؟ کیا کبھی ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جا کر کے یہ سوچنے کی کوشش کیے کہ کس راستے پر چل کر کے وہ یہ مقام حاصل کیے؟ جب دعا کرتے ہو کہ اللہ ان کے راستے پر چلا، تو کبھی جاننے کی کوشش کی ہم نے کہ کس راستے پر چل کر کے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا؟ نہیں، ہم تو جاتے ہیں تو بابا سرکار، یہ پریشانی، یہ دنیا، یہ جھمیلا، کوئی جاتا اس نیت سے ہے ہی نہیں کہ جا کر کے ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرے۔ میرے استاد گرامی اور حضرت کے بھی استاد گرامی ہیں الحمدللہ، اب میں یہ کہوں تو بڑی بات ہو جائے گی، چھوٹا منہ، ماشاءاللہ رفیق جو ہے وہ تعلیم رہے ہیں حضرت، اور ہم ساتھ میں الحمدللہ، ہم سبق ساتھیوں میں سے الحمدللہ، لیکن ان کا مقام ان کا ہے اور ہم تو بس چل رہی ہے گاڑی بس الحمدللہ۔ تو ہمارے استاد علامہ ظہیر الدین خان صاحب قبلہ نے، میں ابھی کچھ عرصے پہلے خواجہ صاحب کے یہاں جا رہا تھا، تو میں نے دعا کی گزارش کی کہ حضرت دعا فرمائے، خواجہ صاحب کے یہاں جا رہا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا مولانا بڑی بارگاہ میں جا رہے ہیں، میرا سلام پیش کیجئے گا خواجہ صاحب کو، اور ان سے عرض کیجئے گا کہ جس راستے پر چلانے کے لیے آپ تشریف لائے نا، اللہ اس راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ یہ دعا کی انہوں نے گزارش کی۔ زندگی میں اس قسم کی دعا کی گزارش کسی نے نہیں کی، اور اتنی گزارش کے اندر پوری سوچ بدل کر رہ گئی کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر کے یہ دعا کرو کہ آپ نے جو قربانیاں دے کر ہمیں جس راستے پر چلانے کے لیے آپ آئے، اس راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان ہے۔ لیکن تو یہ کتاب سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اور خدا بھی ملے گا تو سیدھے راستے پر، اور حضور بھی ملیں گے تو سیدھے راستے پر۔ اس کو یاد رکھیں، یاسین
والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. وہ جو ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اگر سیدھے راستے پر چلو گے تو حضور مل جائیں گے، اور سیدھے راستے پر چلو گے تو خدا مل جائے گا. لیکن سیدھا راستہ چھوڑ کر اتنے راستوں پر چلنا ہم نے شروع کر دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہاں شیطان نہیں ملیں گے تو کون ملے گا. یہ بھی ہے کہ شیطان بھی سیدھے راستے پر بھٹکانے کے لیے بیٹھتا ہے، ایسا نہیں. اس نے بھی اللہ سے مہلت مانگی کہ مجھے سیدھے راستے پر بٹھا تاکہ جو چلنا چاہے اسے گرا دے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. اس لیے شراب کوئی پیتا ہے تو شیطان نہیں روکتا، جہاں نماز کے لیے نکلا تو شیطان برگلانا شروع کر دے گا. ابھی دیکھیے، میں نے ابھی 2-3 جگہوں پر یہ بات کہی، آج یہاں بھی کہہ دوں. ہمارا حال یہ ہے، بڑی محبت ابتدا میں ماہ رمضان سے رہتی ہے، تراویح کا اہتمام بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جس آخری عشرے کی فضیلت اتنی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. جہاں 27ویں ختم ہوئی، رات گزری 27ویں، تو پھر ماہ رمضان سے ہی نہیں کہتے کہ تم چلے جاؤ. ایسا لگتا ہے معاذ اللہ کے دھکے مار کے ماہ رمضان کو نکالا. مسجد خالی، مارکیٹ فل، عجیب سچویشن، کوئی چیز کا خیال نہیں کہ اب ہم کیا کریں. نہیں، بالکل نہیں. جن راتوں میں زیادہ عبادت کرنی تھی ان راتوں کو اللہ وہ لائن میں گزارا. اور ماہ رمضان کی چاند رات کے بعد 11 مہینے رات کو جو بیڈمنٹن نہیں کھیلتے تھے، کیرم نہیں کھیلتے تھے، ٹیبل ٹینس نہیں کھیلتے تھے، کرکٹ نہیں کھیلتے تھے، وہ ماہ رمضان کی راتوں میں گلیوں میں کھیلنا شروع کر دیا، کیرم وغیرہ. آپ سوچیے، یعنی جو قوم اللہ کی اتنی بڑی نعمت کو اس طرح سے نظر انداز کرے، اللہ اس قوم کو کہاں سے عزت دے گا، کہاں سے عزت دے گا. تو یہ کتاب نازل ہوئی، یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے. کہاں سے آئی؟ تو اللہ نے خود اس کا انٹروڈکشن کرایا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی. کون لے کر کے آیا؟ نزل بہ روح الامین، یہ روح الامین کے ذریعے نازل کی گئی. فرشتوں کی بڑی تعداد ہے، بے پناہ تعداد، بے حساب تعداد، انسانوں جن سے بڑھ کر فرشتے ہیں. لیکن کسی فرشتے کے لیے لفظ امین نہیں آیا. لفظ امین بیان کیا گیا تو حضرت جبریل کے سلسلے میں. حضرت اسرافیل امین علیہ السلام کوئی نہیں کہتا، حضرت اسرائیل امین علیہ السلام کوئی نہیں کہتا، حضرت میکائیل امین علیہ السلام کوئی نہیں کہتا. لیکن حضرت جبریل کی بات آتی ہے تو بندہ کہتا ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام. یا اللہ ماجرا کیا ہے، ان کو امین کیوں کہا جاتا ہے؟ اور قرآن نے بھی کہا نزل بہ روح الامین، تو جواب ملے گا جیسا خدا نے قرآن ان کو دیا ویسا ہی لا کر حضور تک انہوں نے پہنچایا. درمیان میں کوئی خیانت نہیں کی، اس لیے ان کا لقب امین ہے. کوئی گڑبڑ نہیں کی، جیسا اللہ نے دیا ویسا ہی لا کر کے پیش کیا، اس لیے ان کو امین کہا جاتا ہے. اب یہ قرآن کہاں نازل کیا گیا؟ نزول کے لیے اللہ نے کون سی جگہ کا انتخاب فرمایا؟ کون سی جگہ کا انتخاب؟ پہاڑ کا انتخاب نہیں فرمایا، بلکہ پہاڑ کے بارے میں تو فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. پہاڑ کا انتخاب نہیں کیا، اس لیے کہ پہاڑ میں اتنی طاقت نہیں کہ نزول قرآن کے بوجھ کو وہ برداشت کر سکے. تو مولا کون سی چیز سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ جہاں تو نے اپنی کتاب نازل فرمائی، فرمایا علی قلبک، میرے محبوب کے دل پر میں نے قرآن کو نازل فرمایا. قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ عز و جل نے قرآن مقدس نازل فرمایا. اور سوچو
قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، ناپاکی میں ٹچ نہیں کر سکتے، تو قرآن کی جگہ بھی جو ہے وہ ناپاک جگہ نہیں ہے، پاک دل، اور حضور کے دل سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا پاک جگہ ہے ہی نہیں۔ تو ناظرین اگر بیان اچھا لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس ماہ رمضان شریف میں خوب قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، اور ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔